پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہاں تک ڈسکس کیا کہ کس طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عام ہونے لگی تو قریش کے اندر بے چینی پیدا ہوئی کہ اس دین کو روکنے کی کوشش کرتے رہے وہ، اور کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کی باتیں کرتے اور لوگوں کو اس دین کی طرف آنے سے روکتے، غلط فہمیاں ڈالتے دماغ میں لوگوں کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ لیکن قریش نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بس نہیں چلتا تو انہوں نے غریبوں پر اپنا غصہ اتارنا شروع کیا۔ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا جب ٹھیک دوپہر ہو جاتی تو وہ غریب مسلمانوں کو پکڑتے، عرب کی تیز دھوپ ریتیلی زمین پر جو کہ جلتے توے کی طرح ہو جاتی تھی ان غریبوں کو اس پر لٹاتے، چھاتی پر بھاری پتھر رکھ دیتے کہ کروٹ نہ بدلنے پائیں، بدن پر گرم بالو بچھاتے، لوہے کو آگ پر گرم کر کے اس سے داغتے، کبھی پانی میں ڈبکیاں دیتے۔ یہ مصیبت اگرچہ تمام بے کسوں پر عام تھی لیکن جن لوگوں پر قریش نے سب سے زیادہ ظلم کیے ان کے نام ہم یہاں پہ لیں گے اور ان کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ میم کے قبیلہ سے تھے، جاہلیت میں غلام بن کر فروخت کر دیے گئے اور ام انمار نے خرید لیا تھا۔ اس زمانہ میں اسلام لائے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں مقیم تھے اور صرف 6-7 شخص اسلام لائے تھے۔ قریش نے ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی، ایک دن کوئلے جلا کر زمین پر بچھائے، اس پر چت لٹایا، ایک شخص چھاتی پر پاؤں رکھے رہا کہ کروٹ نہ بدلنے پائیں، یہاں تک کہ کوئلے پیٹھ کے نیچے پڑے پڑے ٹھنڈے ہو گئے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے مدتوں کے بعد جب یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان کیا تو پیٹھ کھول کر دکھائی کہ برس کے داغ کی طرح بالکل سفید تھی۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ جاہلیت میں لوہاری کا کام کرتے تھے، اسلام لائے تو بعض لوگوں کے ذمہ ان کی بقایا تھی، جب وہ مانگتے تو جواب ملتا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرو گے ایک کوڑی نہ ملے گی۔ وہ کہتے کہ نہیں، تم مر مر کر زندہ ہو جاؤ تب بھی یہ ممکن نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہی حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہیں جو مؤذن کے لقب سے مشہور ہیں، حبشی النسل اور امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب ٹھیک دوپہر ہو جاتی تو امیہ ان کو جلتی بالو پر لٹاتا اور پتھر کی چٹان ان کے سینے پر رکھ دیتا کہ جنبش نہ کرنے پائیں، ان سے کہتا کہ اسلام سے باز آ ورنہ یوں ہی گھٹ گھٹ کر مر جائے گا، لیکن اس وقت بھی ان کی زبان سے عہد کا لفظ نکلتا۔ جب یہ کسی طرح متزلزل نہ ہوئے تو گلے میں رسی باندھی اور لونڈوں کے حوالے کیا، وہ ان کو شہر کے اس سرے سے اس سرے تک گھسیٹتے اور بھی ان کے زبان پر ایک ہی بات رہتی، احد احد۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ یمن کے رہنے والے تھے، ان کے والد یاسر رضی اللہ عنہ مکہ میں آئے، ابو حذیفہ مخزومی نے اپنی کنیز سے جس کا نام سمیہ تھا شادی کر دی۔ عمار رضی اللہ عنہ اسی کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ یہ جب اسلام لائے تو ان سے پہلے صرف 3 شخص اسلام لا چکے تھے۔ قریش ان کو جلتی ہوئی زمین پر لٹاتے اور اس قدر مارتے کہ بے ہوش ہو جاتے۔ ان کے والد اور والدہ کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا رہا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ تھیں، ان کو ابو جہل نے اسلام لانے کے جرم میں برچھی ماری اور وہ شہید ہو گئیں۔ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے والد تھے، یہ بھی کافروں کے ہاتھ میں اذیت اٹھاتے اٹھاتے شہید ہو گئے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت اسلام شروع کی تو یہ اور عمار رضی اللہ عنہ بن یاسر رضی اللہ عنہ ایک ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی ترغیب دی اور یہ مسلمان ہو گئے۔ قریش ان کو اس قدر اذیت دیتے کہ ان کا حواس مختل ہو جاتے تھے۔ جب انہوں نے مدینہ کی ہجرت کرنی چاہی تو قریش نے کہا کہ اپنا سارا مال و متاع چھوڑ جاؤ تو جا سکتے ہو۔ انہوں نے نہایت خوشی سے منظور کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھنے میں زخمی ہوئے تو اپنے بازائے انہی کو امامت دی تھی۔ ابو فقیہ رضی اللہ عنہ صفوان بن امیہ کے غلام تھے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ اسلام لائے۔ امیہ کو جب معلوم ہوا تو ان کے پاؤں میں رسی باندھی اور آدمیوں سے کہا کہ گھسیٹتے ہوئے لے جائیں اور تپتی ہوئی زمین پر لٹائیں۔ ایک گبریلا راہ میں جا رہا تھا، امیہ نے اس سے کہا تیرا خدا یہی تو نہیں؟ انہوں نے کہا میرا اور تیرا دونوں کا خدا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ایک دفعہ ان کے سینے پر اتنا بھاری بوجھ رکھ دیا گیا کہ ان کی زبان نکل پڑی۔ حضرت لبینہ رضی اللہ عنہا یہ بیچاری ایک کنیز تھیں۔ حضرت عمر اس بیکس کو مارتے مارتے تھک جاتے تو کہتے میں تجھ پر رحم کی بنا پر نہیں بلکہ اس وجہ سے چھوڑ دیا ہے کہ تھک گیا ہوں۔ وہ نہایت استقلال سے جواب دیتے کہ اگر تم اسلام نہ لاؤ گے تو خدا اس کا انتقام لے گا۔ حضرت جنیرہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھرانے کی کنیز تھیں اور اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے ان کو جی کھول کر ستاتے۔ ابو جہل نے ان کو اس قدر مارا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں۔ حضرت نہدیہ رضی اللہ عنہ اور ام عبیس رضی اللہ عنہ یہ دونوں بھی کنیزیں تھیں اور اسلام لانے کے جرم میں سخت سے سخت مصیبتیں جھیلتی تھیں۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل کا یہ پہلا باب ہے کہ انہوں نے ان مظلوموں میں سے اکثر کی جان بچائی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ، لبینہ رضی اللہ عنہ، جنیرہ رضی اللہ عنہ، نہدیہ رضی اللہ عنہ، ام عبیس رضی اللہ عنہ، سب کو بھاری بھاری داموں پر خریدا اور آزاد کر دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو قریش نے نہایت سخت جسمانی اذیتیں پہنچائی۔ ان سے کم درجہ پر وہ لوگ تھے جن کو اور طرح طرح سے ستایا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو کبیر السن اور صاحب جاہ و اعزاز تھے، جب اسلام لائے تو دوسروں نے نہیں بلکہ خود ان کے چچا نے رسی باندھ کر مارا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ جو 7ویں مسلمان ہیں، جب مسلمان ہوئے تو کعبہ میں اپنے اسلام کا اعلان کیا تو قریش نے مارتے مارتے ان کو لٹا دیا۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ، ان کا مسلمان ہونے میں 5واں نمبر تھا۔ جب اسلام لائے تو ان کے چچا ان کو پٹائی میں لپیٹ کر ان کی ناک میں دھونی دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی سعید بن زید رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو رسیوں سے باندھ دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فاتح ایران اگرچہ نہایت معزز اور اپنے قبیلہ میں نہایت مقتدر تھے، تاہم کفار کے ستم سے محفوظ نہ تھے۔ بنو اسد اسلام کے جرم پر ان کو سخت سزائیں دیتے۔ اس وقت تک حرم کعبہ میں کوئی شخص بلند آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو انہوں نے کہا میں اس فرض کو ضرور ادا کروں گا۔ لوگوں نے منع کیا لیکن وہ باز نہ آئے۔ حرم میں گئے اور مقام ابراہیم علیہ السلام کے پاس کھڑے ہو کر سورہ رحمان پڑھنی شروع کی۔ کفار ہر طرف سے ٹوٹ پڑے اور ان کے منہ پر تماچے مارنے شروع کیے۔ اگرچہ ان کو جہاں تک پڑھنا تھا پڑھ کر دم لیا، لیکن واپس گئے تو چہرے پر زخم کے نشان تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی اس میں نام ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اگرچہ مکہ کے جی وجاہت اور آبرودال لوگوں میں سے تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد قریش کی ایذاؤں اور اہانتوں سے بچ نہ سکے۔ ایک دن لوگوں نے ان کو گرا کر پاؤں سے روندا اور بہت زد و کوب کیا۔ عتبہ بن ربیعہ نے ان کو 2 ایسے جوتوں سے مارا جس میں جامزہ پیوند لگے ہوئے تھے۔ ان کے چہرہ پر اتنی ضرب آئی کہ سارے چہرے پر ورم ہو گیا۔ اعضاء کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ ان کے قبیلہ کے لوگ ان کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر اٹھا لے گئے اور گھر پہنچا دیا۔ سب کو یقین تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بچنے والے نہیں ہیں۔ شام کو جب بولنے کی سکت ہوئی تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں۔ ان کے خاندان والوں نے ان کو بڑی ملامت کی کہ اب بھی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے۔ جب مزمع ہٹا تو پھر انہوں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے بالکل خبر نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ ام زمیل سے پوچھ کر آؤ۔ ام زمیل آپ کو دیکھنے آئیں۔ انہوں نے یہ حال دیکھ کر کہا کہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے وہ بڑے فاسق و کافر ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لے گا۔ آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت کہو۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت ہیں۔ فرمایا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ابن ارقم کے گھر میں۔ آپ نے کہا کہ اس وقت تک مجھے کھانا پینا حرام ہے جب تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لوں۔ رات کو جب آمد و رفت موقوف ہوئی اور سناٹا ہو گیا تو آپ کی والدہ اور ام زمیل آپ کو پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائیں اور آپ زیارت و ملاقات سے مشرف ہوئے۔ اور جب کفار نے مسلمانوں کو بے حد ستانا شروع کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اجازت دے دی کہ چاہیں تو وہ اپنی جان و ایمان کے بچاؤ کے لیے حبشہ کو چلے جائیں۔ اس اجازت کے بعد ایک چھوٹا سا قافلہ 11 مرد 4 عورتوں کا رات کی تاریکی میں نکلا اور بندرگاہ شعیبہ سے جہاز میں سوار ہو کر حبشہ کو روانہ ہو گیا۔ اس مختصر قافلہ کے سردار حضرت عثمان رضی اللہ بن عفان تھے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جس نے راہ خدا میں ہجرت کی ہے۔ ان کے پیچھے اور بھی مسلمان لگ بھگ 83 مرد اور 18 عورتیں مکہ سے نکلے اور حبشہ کو روانہ ہوئے۔ ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی جعفر طیار رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ قریش نے سمندر تک ان کا تعاقب کیا مگر وہ کشتیوں میں بیٹھ کر روانہ ہو چکے تھے۔ حبشہ کا بادشاہ عیسائی تھا۔ مکہ کے کافر بھی اس کے پاس تحفے تحائف لے کر گئے اور جا کر کہا کہ ان لوگوں کو ہمارے ملک سے جو بھاگ کر آئے ہیں ہمارے سپرد کیا جائے۔ مسلمان دربار میں بلائے گئے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی جعفر رضی اللہ عنہ نے دربار میں یہ تقریر کی، اے بادشاہ، ہم جہالت میں مبتلا تھے، بتوں کو پوجتے تھے، نجاست میں آلودہ تھے، مردار کھاتے تھے، بےہودہ بکا کرتے تھے اور ہم میں انسانیت اور سچی مہمانداری کا نشان نہ تھا، ہمسایہ کی رعایت نہ تھی، کوئی قاعدہ و قانون نہ تھا۔ ایسی حالت میں خدا نے ہم میں سے ایک بزرگ کو مبعوث کیا جس کے حسب و نسب، سچائی، دیانتداری، تقوی، پاکیزگی سے ہم خوب واقف تھے۔ اس نے ہم
کو توحید کی دعوت دی اور سمجھایا کہ اس اکیلے خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ جانے۔ اس نے ہم کو پتھروں کی پوجا سے روکا۔ اس نے فرمایا کہ ہم سچ بولا کریں، وعدہ پورا کیا کریں، گناہوں سے دور رہیں، برائیوں سے بچیں۔ اس نے حکم دیا کہ ہم نماز پڑھا کریں، صدقہ دیا کریں اور روزے رکھا کریں۔ ہماری قوم ہم سے ان باتوں پر جھگڑ بیٹھی ہے۔ قوم نے جہاں تک ہو سکا ہم کو ستایا تاکہ ہم وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا چھوڑ دیں اور لکڑی اور پتھر کی مورتیوں کو پوجنے لگیں۔ ہم نے ان کے ہاتھوں بہت ظلم اور تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور جب مجبور ہو گئے تب تیرے ملک میں پناہ لینے آئے ہیں۔ بادشاہ نے یہ تقریر سن کر کہا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے اسے سورہ مریم سنائی۔ بادشاہ پر ایسی تاثیر ہوئی کہ وہ رونے لگا اور اس نے کہا، محمد تو وہی رسول ہیں جن کی خبر یسوع مسیح علیہ السلام نے دی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس رسول کا زمانہ ملا۔ پھر بادشاہ نے مکہ کے کافروں کو دربار سے نکلوا دیا۔ دوسرے دن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے پھر دربار میں رسائی حاصل کی اور نجاشی سے کہا، حضور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کیا اعتقاد رکھتے ہیں؟ نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلا بھیجا کہ اس سوال کا جواب دیں۔ ان لوگوں کو تردد ہوا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے کا انکار کرتے ہیں، نجاشی عیسائی ہیں، ناراض ہو جائے گا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کچھ بھی ہو ہم کو سچ بولنا چاہیے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کچھ بھی ہو ہم کو سچ بولنا چاہیے۔ غرض یہ لوگ دربار میں حاضر ہوئے اور نجاشی نے کہا کہ تم لوگ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے متعلق کیا اعتقاد رکھتے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بندہ اور پیغمبر کلمت اللہ ہیں۔ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا لیا اور کہا، واللہ جو تم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے وہ تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں تھے۔ بطریق جو دربار میں موجود تھے نہایت برہم ہوئے، نتنوں سے کھرکھراہٹ کی آواز آنے لگی۔ نجاشی نے ان کے غصہ کی کچھ پرواہ نہ کی اور قریش کے سفیر بالکل ناکامیاب آئے۔